ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ 23 مارچ کی پریڈ بھی ہونی تھی۔ یہ چاروں ایونٹس رب کے شکر، رب کی نعمت سے بہت اچھے گزرے۔ سیکیورٹی کی انوائرمنٹ بھی ٹھیک رہی، لیکن جو سب سے خوشی کی بات یہ تھی کہ عوام نے اس میں بھرپور شرکت کی۔ تو جہاں تک پریڈ کا تعلق ہے، اس کے لیے میں اسلام آباد پولیس کا اور باقی جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں بشمول افواج پاکستان، انہوں نے جو سیکیورٹی کے لیے کام کیا، جو پریڈ میں شرکت کی، اس سب کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور تھوڑی سی ٹریفک کے تناظر میں کچھ انکنوینئنس بھی ہوئی، کچھ ایگزامز تھے، تو اس سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ آئندہ بہت سارے دوسرے ادارے ہیں جن سے ہمارا جو شیڈول کا کوآرڈینیشن ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ تو ایک تو اس کے لیے شکریہ۔ دوسرا، پی ایس ایل کے لاہور میں جو میچز ہوئے بہت اچھے ہوئے سیکیورٹی کے حساب سے بھی، اور خاص طور پہ کراچی کی عوام کا جو جوش و خروش تھا اس میچ کے لیے، کہ سارا دن وہ لائنوں میں لگ کے بڑے ڈسپلن کے ساتھ اسٹیڈیم میں انٹر ہوئے، اور سارا اسٹیڈیم جو ہے صرف ایک ہی نعرے سے گونجتا رہا، پاکستان زندہ باد۔ اور ایک وہ شہر جس میں پاکستان زندہ باد کے نعرے لگنے چاہیے تھے اور لگے ہیں، اور عوام نے جس طریقے سے اس میں شمولیت کی ہے، آئی تھنک کہ کراچی کی جو عوام ہے اور وہاں پہ رینجرز کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، پولیس کی جو کنٹریبیوشنز ہیں، سیکیورٹی کے باقی اداروں کی، انٹیلیجنس والوں کی، ان سب کے لیے ایک باعث فخر بات ہے۔ کمنگ آن ٹو انوائرمنٹ، سال کا آغاز آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ٹویٹ سے ہوا، جس کی وجہ سے جو اوور آل انوائرمنٹ ہے ہمارے ریجن کی اور جو ہمارے بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہیں، اس کے اوپر تھوڑا بہت اس پہ فرق ضرور پڑا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے وہ ایک سپر پاور ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، یہ ریئلٹی ہے، اور ان کا مختلف ریجنز میں سیکیورٹی کے حساب سے، اکانومی کے حساب سے، پولیٹکس کے حساب سے کردار ہے۔ لیکن دنیا جو ہے وہ جیو پولیٹکس سے جیو اکانومی کی طرف مڑ رہی ہے۔ تو ان تمام حالات میں جو ہمارے ریجن میں سیکیورٹی کی سچویشن ہے، اس کو جیو پولیٹکس کے لینس سے صرف دیکھنے سے جو ہے چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی، آپ نے اس کو جیو اکانومی کے لینس سے ہی دیکھنا ہے۔ پاکستان کی ایک جغرافی ریلیونس ہے، اس ریلیونس کو پوزیٹیوٹی میں رکھنے کے لیے جو تعلقات ہیں باہمی، اس میں بہت ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آج پاکستان نے اپنا پوزیٹیو کردار ادا نہ کیا ہوتا تو ہسٹری میں امریکہ کا اور چائنا کا ریپروچمہ نہ ہوا ہوتا۔ اگر پاکستان نے اپنا پوزیٹیو کردار دنیا کے لیے ادا نہ کیا ہوتا تو آج شاید امریکہ بھی یونی سپر پاور نہ ہوتا، اور اگر پاکستان نے یہ کردار نہ ادا کیا ہوتا تو آج شاید ایسٹ اور ویسٹ جرمنی آج بھی علیحدہ ہوتے۔ بہت ساری سینٹرل ایشین ریپبلک جو آزادی کی سانس لے رہے ہیں وہ بھی شاید نہ لے رہے ہوتے۔ ایون انڈیا کو بھی ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جو انٹرنیشنل فورسز تھی ان کے ساتھ تعاون نہ کیا ہوتا، القاعدہ کو شکست نہ دی ہوتی، تو جو پاکستان کا ایک بفر کا کردار ہے ہندوستان کے اور اس ٹیررزم کے کمبیٹ علاقے کے اندر، تو یہ تھریٹ انڈیا تک بھی پہنچ چکی ہوتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا ریجن میں امن کے لیے، ریجن میں معاشی ترقی کے لیے ایک پوزیٹیو کردار ہے۔ اس کردار کو پوزیٹیوٹی کے لینس سے دیکھیں گے تو آگے جا کے یہ ریجن میں پیس کی جو ہے وہ گارنٹی دے گا۔ اور اس سلسلے میں اگر انڈیا وہ کردار ادا کرنا چاہے کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی کو تھرو افغانستان پروموٹ کرے، اس کو سپورٹ کرے، یا ایل او سی کے اوپر اپنی جو وائلیشنز ہے اس کو جاری رکھتے ہوئے کرے گا، تو ایک انسٹیبل پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے اور ریجن کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہم نے ہر وہ کوشش کی ہے کہ ہمارے کنٹریبیوشن سے، ہمارے تعاون سے خطے میں امن کی جو راہ ہے وہ ہموار ہو۔ اب ہمارے پاکستان کے آج اس تناظر میں چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے پہلا چیلنج تو یہ ہے کہ ہم سی پیک کے پروجیکٹ پہ جا رہے ہیں چائنا کے ساتھ مل کر۔ اگر جو پاور کنٹسٹیشن ہے ہمارے ریجن میں، وہ اس کو جیو پولیٹیکل لینس سے دیکھتے ہوئے کہ یہ تو پاکستان اور چائنا کا ایک وینچر ہے، تو وہ جو جیو اکنامک وینچرز ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوگا۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ اس منصوبے کو کامیاب ہونا ہے جس کا فائدہ پاکستان کو،
پاکستان کے ساتھ چائنا کو، اور ساتھ ساتھ پورے خطے کو اس کا فائدہ ہو. اور اگر اس کو پولیٹیکل لینس سے دیکھتے جائیں گے، انڈیا اس کو فیل کرنے کی کوشش کرے گا، یا وہ قوتیں جو پاکستان کو سٹیبل اور پراسپرس نہیں دیکھنا چاہتی اس لینس سے دیکھتے ہوئے چلیں گے، تو پاکستان نے تو انشاءاللہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس میں جو ڈیلے ہوگا یا اس کے جو اثرات باقی ممالک اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ حل نہیں ہو سکے گا. دوسرا چیلنج جو ہمارا یہ ہے کہ اتنی کنٹریبیوشنز کرنے کے باوجود اگر ہماری کنٹریبیوشنز کو شک کی نظر سے دیکھا جائے گا یا کوئرشن کر کے اس کو آگے چلانے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ بھی ہماری جو کنٹریبیوشنز ہیں اس کو انڈرمائن کرتا ہے. تو ہماری یہ خواہش ہے کہ خطے کے ممالک بھی اور جو دوسرے جو پاور پلیئرز ہیں ان کو پاکستان کو پوزیٹیولی اپنے ساتھ ملا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو امن ہم نے قائم کیا ہے پچھلے 15 سال 20 سال کی جنگ کر کے قربانیاں دے کے، اس کا فائدہ نہ صرف پاکستان کو ہو، اس کا فائدہ پورے ریجن کو ہو اور آگے جا کے چل سکے. تیسرا چیلنج ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ سب کچھ جو خون کی قربانی ہے، خواہ وہ شہید ہیں ہمارے یا زخمی ہیں، وہ دے کے تو کیا ہے، لیکن اس کی اکنامک کاسٹ بھی ہے. دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کے اوپر بہت سٹریس ہے. تو اس سٹریس کے اندر رہتے ہوئے ہم نے اس جو ریلیٹیو سٹیبلٹی ہے اس کو انڈیورنگ پیس اینڈ سٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے. اس کے لیے ملک میں اکانومی کی صورتحال بہتر ہونا بہت ضروری ہے، اس میں اکنامک ایکٹیویٹی ہونا بہت ضروری ہے. تو پیس کا اور اکانومی کا یہ جو انٹرفیس ہے اس کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے. ان تمام عرصے میں آرمی چیف نے بہت ساری جو ہے فورن وزٹ بھی کیے اسی تناظر میں کہ جو باقی ممالک ہیں ان سے سیکیورٹی کا آپریشن کیسے بڑھ سکتا ہے، ان کے ساتھ کیسے آگے مل کے چلا جا سکتا ہے. جہاں تک وزٹس کی بات ہے، آرمی چیف سری لنکا گئے، کابل گئے، جرمنی میں انہوں نے میونخ کانفرنس سے خطاب کیا، برونائی اور ایز آئی اسپیک ہی از ان ملائیشیا. اس کے علاوہ ایران اور جاپان کے فارن منسٹر سے ملاقات کی، جرمنی، ٹرکی، ایران، آسٹریلیا، چائنا اور افغانستان کے ایمبیسڈر سے ملاقات کی، چیئرمین یورپین یونین ملٹری کمیٹی سے ملاقات کی، ساؤتھ افریقن آرمی چیف پاکستان آئے ان سے ملاقات کی، اور اس کے علاوہ جو سینٹ کام کے اور جو ملٹری لیڈرشپ ہے باقی ممالک کی ان کے ساتھ انہوں نے ملاقاتیں کی. اب میں تھوڑی سی بات لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری کی کروں گا. 2018 کا آغاز 2017 سے ڈیفرنٹ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ 2017 میں جو سیز فائر وائلیشن تھیں وہ پچھلی ہسٹری کی تمام سیز فائر وائلیشن سے زیادہ تھیں، اور 2018 میں ابھی تک 3 مہینوں میں 948 وائلیشنز ہو چکی ہیں. اس کے نتیجے میں بہت سارے ہمارے جو سیولین شہری ہیں وہ زخمی بھی ہوئے. آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک چھوٹی بچی جس نے سیز فائر وائلیشن کی وجہ سے اس کی ٹانگ جو ہے وہ ضائع ہو گئی تھی، آلدو کہ ان کو ہم نے ایک آرٹیفیشل لم لگا کے زندگی میں واپس موڑا ہے. لیکن انڈیا کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس قسم کی جو شرح اندازی ہے لائن آف کنٹرول پہ اور ورکنگ باؤنڈری پہ، اس سے ہماری جو امن کی صورتحال ہے اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. ایک ذمہ دار ملک ہونے کا انہیں کردار نبھانا چاہیے اور سیولینز کے اوپر اپنی جو سیز فائر وائلیشن ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. اسی دوران آرمی چیف کا ایران بھی دورہ ہوا. جب سے آرمی چیف کا ایران کا دورہ ہوا ہے اس کے بعد پاکستان اور ایران کی جو بارڈر کوارڈینیشن ہے وہ بہتر ہوئی ہے. دونوں طرف کے جو سیکورٹی فورسز کے ہیڈ سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. اس کے علاوہ جو 2 بارڈر کراسنگ ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان، گبت اور مند کی، ان کو کھولنے کے لیے بھی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے. تو اوورآل اس وزٹ کے پازیٹیو اثرات جو ہیں وہ ہمارے بلوچستان کی سیکورٹی کے حساب سے اور بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے حساب سے ہیں. سعودی عرب کے ساتھ بھی آرمی چیف گئے، دورہ بھی کیا، ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی. یہاں میں وہ ذکر کرتا چلوں کہ پاکستان کا اور سعودی عرب کا جو ہے 1980 بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ ہے. اس کے تحت ہماری فورسز سعودی عرب میں انہیں ٹریننگ کے لیے اور ایڈوائس کے لیے جاتی رہی ہیں، اور وہاں پہ ہمارے دستے جو ہیں مختلف قسم کی ٹریننگ دینے کے لیے موجود رہے ہیں. اس وقت چونکہ سعودی عربیہ کو انٹرنل سیکورٹی کے چیلنجز ہیں ان کے خیال سے تھوڑے زیادہ ہیں، تو انہوں نے ہمارے سے ٹریننگ اور ایڈوائس کے لیے مزید فورسز جو ہیں اسی بائیلیٹرل ایگریمنٹ کے تحت جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اور ایک سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کی اپروول ہوتے ہوئے یہ فورسز بھیجنے کا جو فیصلہ ہوا ابھی تک گئی نہیں ہے. فردر کوارڈینیشن ان ہینڈ ہے. جیسے ہی وہ کوارڈینیشن آپس میں طے پا جائے گی تو 1982 کے بائیلیٹرل سیکورٹی ایگریمنٹ کے تحت یہ فورسز جائیں گی. ان فورسز کا IMCTC کے ساتھ
کوئی تعلق نہیں ہے, یہ اس فورس کا حصہ نہیں ہے, بلکہ جو بائیلیٹرل ارینجمنٹ ہے اس کے تحت جائیں گی اور وہاں پہ ٹریننگ اور ایڈوائز کا جو مشن ہے اس کے تحت کام کریں گے. اور یہ نہیں ہے کہ ہمارا صرف سعودی عربیہ کے ساتھ بائیلیٹرل سیکورٹی کوآپریشن ہے, یہ کوآپریشن ہمارا باقی تمام گلف کنٹریز کے ساتھ بھی ہے, جس کے تحت ہمارے جو فورسز ہیں وہ ٹریننگ کے لیے ان ممالک میں جاتے ہیں اور ان کی افواج جو ہمارے ساتھ آ کے ٹریننگ کرتی ہیں, جوائنٹ ایکسرسائزز بھی کرتے ہیں. سو مچ سو کہ ایران کے بھی جو پائلٹس ہیں وہ اس وقت بھی پاکستان میں ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کے تحت یہ ٹریننگ جو ہے آگے جاری رہے گی. تھوڑی بات آپ کی میں ابھی انٹرنل سیکورٹی پہ کر لوں, سٹارٹنگ فرام بلوچستان. آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ہماری جغرافی کا 43% ہے اور 3% آف دی پاکستان's پاپولیشن از دیئر. تو یہ جو ایریا اور پاپولیشن کی ایکویشن ہے یہ بھی بہت حد تک وہاں کی ڈیولپمنٹ کو, وہاں کے سسٹمز کو آگے بڑھنے میں تھوڑا سا ایشو پیش کرتی ہے. لیکن لیٹلی چونکہ ہماری اللہ کا شکر ہے کہ فاٹا میں ہماری جو آپریشنز ہیں وہ سٹیبل ہو گئے ہیں, سٹیبلٹی آپریشنز کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم نے پچھلے 6-8 ماہ سے سارا فوکس جو ہے وہ بلوچستان کی طرف کیا ہوا ہے. وہاں ہم نے اپنی سیکورٹی کے ڈپلائمنٹ میں تھوڑی سی چینج کی ہے, اس طریقے سے چینج کی ہے کہ جہاں جہاں اکنامک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, جہاں پروجیکٹس چل رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے سیکورٹی وہ زیادہ ہو. اور اس کے علاوہ جہاں بھی رد الفساد کے تحت IBOs کرنے کی ضرورت ہے, سرچ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے, وہ بلوچستان میں ہو رہے ہیں. بلوچستان کے مسائل میں جو 3 بنیادی مسائل ہیں وہ پانی کا, بجلی کا اور کمیونیکیشن نیٹ ورک کا ہے. ان تینوں ٹارگٹس کو ذہن میں رکھتے ہوئے پرائم منسٹر نے خوشحال بلوچستان پروگرام جو تھا اس کا اپروول دیا تھا, وہ شروع ہوا ہے. اور ایک ریوائزڈ میکنزم کے تحت جہاں پہ سیولین گورنمنٹ جو ہے بلوچستان کی وہ لیڈ رول میں ہے اور آرمی کے جو سیکورٹی فورسز ہیں FC ساتھ مل کے, تو اس سوشیو اکنامک ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو آگے لے کے چل رہی ہے. پچھلے دنوں ہم تربت گئے, وہاں چیف رات رہے بھی. جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ وہاں کے علاقے کے حالات کو ریفلیکٹ بھی کرتے ہیں. وہاں پہ رات کو ایک جو شو ہوا جس میں عاطف اسلم گئے, 10,000 لوگ تربت کے اندر کھلے اسٹیڈیم میں, کوئی جیسے یہ ایون کراچی میں آپ دیکھیں تو واک تھرو گیٹس کے تھرو چل کے سارے اندر گئے, ایک اوپن میدان میں 10,000 تربت کے شہری, اور انہوں نے رات دیر گئے تک اپنی جو پارٹیسپیشن دی. تو یہ اس بات کا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو حالات ہیں وہ آہستہ آہستہ بہتر ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ جو پینے کے پانی کی فراہمی ہے, سڑکوں کی اس کے اندر جو سیکورٹی ہے, اس سب پہ بھی کام ہو رہا ہے. خوشحال بلوچستان پروگرام جو ہے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جیسے جیسے پروجیکٹس پورے ہوتے ہیں تو بلوچستان کی جو سیکورٹی سچویشن ہے وہ بہتر ہوگی. کمنگ اوور ٹو کراچی, آج کا کراچی 2013 کے کراچی سے بہت ڈفرینٹ ہے. 2013 کے اندر جو کرائم ریٹ تھا وہ بہت زیادہ تھا, ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ تھی اور بھتہ خوری بہت زیادہ تھی. 2013 میں جو آپریشن شروع کیے گئے اور آج 2018 کا جو کراچی ہے وہ آپ نے کل نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جو کرکٹ میچ ہوا اس میں جو عوام کی پارٹیسپیشن تھی وہ آپ نے دیکھا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کراچی 2013 میں جو ورلڈ موسٹ ڈینجرس سٹیز فرام دی پوائنٹ آف ویو آف کرائمز نمبر 6 تھا. دسمبر 2017 کے سروے کے مطابق وی ہیو کم ڈاؤن ٹو 56. یہ انڈیکیٹر ہے کہ کراچی کس طریقے سے امن کی طرف لوٹ رہا ہے. 2017 میں کراچی کے اندر 70 نو گو ایریاز تھے. ایز آف ٹوڈے ایسا کوئی نو گو ایریا کراچی میں نہیں ہے جہاں پہ شہری جو ہے وہ آزادانہ نہ جا سکیں. آج کے کراچی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, کسی قسم کی شٹر ڈاؤن ہڑتال جو ہے وہ نہیں ہو رہی. 2017 میں 386 پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں, خواہ وہ پروٹیسٹ تھے, خواہ وہ جلسے تھے, لیکن ان تمام 386 کے اندر ایک بھی وائلنس کا انسیڈنٹ نہیں ہوا. جو سکھ انڈسٹریز تھیں کراچی کے اندر وہ ریوائیو ہو رہی ہیں, انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے. ہوٹل آکوپینسی جو ہے کراچی کی اٹ از بیک ٹو 100%. کراچی میں آج جب آپ جائیں تو آپ کو ہوٹل کے اندر کمرہ لینے کے لیے یہ انڈیکیٹرز ہیں. کراچی اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کی اوپر جا رہا ہے. سوشل ایونٹس جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے ہو رہے ہیں. ابھی آئی واز ٹولڈ کہ 30 مارچ کو جو ہے وہ فلم فیسٹیول بھی انٹرنیشنل جو ہے وہ کراچی میں ہو رہا ہے.
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کام ختم ہو گیا ہے. کراچی میں بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. دیر از مچ ٹو بی ڈن ان کراچی, تاکہ یہ جو ہم نے امن قائم کیا ہے سب نے مل کے اس کو آگے لے کے چلا جا سکے. جیسے کہ میں نے کہا کہ رد الفساد کو 22 فروری 2017 کو شروع ہوا تھا. اٹ از اباؤٹ این ایئر اینڈ اے منتھ. اس کا میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ دیتا چلوں کہ رد الفساد میں پورے پاکستان میں ابھی تک 26 میجر آپریشنز ہوئے ہیں رد الفساد کے تحت. اس کے علاوہ 23,318 آئی بی اوز جو ہیں پورے پاکستان میں جو ہیں لانچ کیے گئے ہیں. 7,758 مختلف مواقع پہ جوائنٹ چیک پوسٹ لگائی گئی ہیں, اور 23,964 ویپنز جو کہ ڈی ویپنائزیشن کا ہم نے رد الفساد کا ایک کارڈنل تھا وہ ہم نے ریکور کیے ہیں. اگر صرف پنجاب کو آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر رینجرز نے, رینجرز کے علاوہ بھی آئی بی اوز ہوتے ہیں, لیکن رینجرز نے, یہ میپ آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ کس طریقے سے پنجاب کے مختلف ڈسٹرکٹس میں پاکستان رینجر پنجاب نے آئی بی اوز کیے ہیں, کارڈن اینڈ سرچ کیسے کیے ہیں, سی پیز کیسے لگائی ہیں, اور ان کا جو ہے امپیکٹ کیا رہا ہے. تو اگر آپ خود بھی دیکھیں تو اس پورے ایک سال میں رد الفساد نے, کیونکہ ایک مشکل آپریشن تھا, نہ صرف ان دیکھے بلکہ ڈھونڈ کے ان کے جو فیسیلیٹیٹرز بیٹرز ہیں ان کے خلاف آپریشن کرنا تھا, تو وہ کامیابی سے جاری ہے اور اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ الحمدللہ آ رہے ہیں. انٹیلیجنس ایجنسیز, انٹیلیجنس ایجنسیز کا پچھلے 10-15 سال میں لیڈ رول رہا ہے. اگر وار آن ٹیرر جو ہے پاکستان کے اندر اور اس کی جو پازیٹیو امپیکٹس افغانستان میں بھی گئے ہیں, آج جہاں ہم کھڑے ہیں, آج یہ کامیابی اگر سیکیورٹی فورسز عوام وہ سارے تو سیگے ہیں ہی ہیں, لیکن اگر ہم کامیاب ہیں تو یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کی وجہ سے ہیں. آئی ایس آئی ہے, ایم آئی ہے, آئی بی ہے, باقی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں, اگر ان کی محنت نہ ہوتی, انہوں نے تھریٹ کو صحیح ٹریس نہ کیا ہوتا, انہوں نے تھریٹ کو آئیڈینٹیفائی نہ کیا ہوتا, تو آج پاکستان میں جو امن ہے وہ نہ ہوتا. جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں وہ اس قسم کی تھریٹ میں فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہوتی ہیں, اینڈ وی شوڈ بی پراؤڈ آف آل آر انٹیلیجنس ایجنسیز کہ انہوں نے تھریٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا, ٹریس کیا اور آگے لے کے چلے. اس پورے عرصے میں 7 میجر ٹیررسٹ نیٹ ورک جو ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے برسٹ کیے ہیں. ان میں انصار الشریعہ, جماعت الاحرار کرم چیپٹر, ٹی ٹی ایس لاہور چیپٹر, ٹی ٹی پی سوابی چیپٹر, ٹی ٹی ایس دیر سوات چیپٹر اور انتقام وزیرستان گروپ کے نام سے جو ایک آرگنائزیشن تھی, ان نیٹ ورک کو برسٹ کیا. 16 سوئسائڈ بامبرز جو ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے اریسٹ کیے. یہ سارے 16 کے 16 جو ہے آئے افغانستان سے تھے, اور اس میں سے 9 جو ہیں وہ افغانیز ہیں. یہ کسی وقت اگر مجھے موقع ملا تو آئی کین ہیو لیٹ یو ہیو انٹریکشن ود دیم آلسو, لیکن ان کی ابھی ڈی بریفنگ کی جا رہی ہے. 11 جو کیسز ہیں, جب آپ ایک کیس کو پکڑ لیتے ہیں تو اس کو پیچھے لے کے چلنا ہوتا ہے ڈی بریفنگ کے بعد. 11 کیسز جو ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے ان کو حل کیا ہے. 573 جو تھریٹ وارننگز کے نتیجے میں جو ایکشن ہونا تھا ان کو اوارڈ کیا گیا ہے. اب جب انٹیلیجنس ایجنسیز کو لیڈ ملتی ہے, وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اور دھماکہ نہیں ہوتا تو وہ آپ کی اور عوام کی نظروں میں نہیں آتا. لیکن اس پورے رد الفساد کے دوران 573 انسیڈنٹس جو کہ ہو سکتے تھے وہ ہماری آئی ایس آئی نے, ایم آئی نے, آئی بی نے اور باقی انٹیلیجنس کے جو ایجنسیز ہیں انہوں نے مل کے اس کو رد کیا. 946 تھریٹ وارننگز. اب جب تھریٹ وارننگ ایشو کی جاتی ہے تو اس پہ تھوڑی سی انکنوینئنس بھی ہوتی ہے, آئی بی او بھی چلتا ہے, لیکن یہ تھریٹ وارننگز جو ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم اپنے جو پریکاشنری میجرز ہیں وہ لے لیں. اگر آپ سلائڈ پہ دیکھیں اس وقت تو جو پلان انسیڈنٹس جو اوورٹ ہوئے ہیں اس کا ایک گراف آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے کے پی میں, بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں اور باقی اسلام آباد, اے جے کے اور جی بی میں وہ اوورٹ کیے گئے ہیں. اسی طریقے سے اگلی سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دسمبر 17 سے آج تک جو 3 مہینے ہیں اس میں کتنے تھریٹ وارننگز تھیں اور کیسے جو انسیڈنٹس ہیں ان کو ہونے سے روکا گیا ہے. تو میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹس ہیں, جو پاکستان کو سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتے, جو پاکستان کو امن کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے, تو وہ اس چیز کو ٹارگٹ کریں گے جو ان کی ول میں یا ان کی جو خواہش ہے
اس کے اور ان کے درمیان رکاوٹ پیدا کرے. اس وقت یہ رکاوٹ جو ہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو ان کو کامیاب نہیں ہونے دے رہی. اس وقت جو رکاوٹ ہے وہ پاکستان کی افواج ہیں جو اپنے آپریشنز کے ذریعے ان کے جو پلانز ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جس دن اگر کوئی آئی ایس آئی کو یا ایم آئی کو یا آئی بی کو یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ تو جی بہت اچھے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہیں کر رہے. یہ کام اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب یہ ملک دشمن عناصر میں یا اینٹی پاکستان فورسز کی نظر میں کھٹکیں. دس از واٹ لیڈیز اینڈ جینٹلمین آئی ہیڈ ٹو سے. اف یو ہیو اینی کوسچنس آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک یور کوسچنس. جی سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ لائن آف کنٹرول میں خلاف ورزیاں ہوئی ہیں، بہت زیادہ ہوئی ہیں اور انڈیا نے ایک بڑا ریکارڈ قائم کر دیا. اس کے باوجود ہم نے یوم پاکستان کی پریڈ میں انڈین ہائی کمیشن کو مدعو کیا. جی. اس کے پیچھے کیا محرکات تھے؟ ہماری نرمی کو سر بھارت میرے خیال ہے مسلسل کمزوری سمجھ رہا ہے سر. ہماری جو امن کی خواہش ہے جیسے کہ ہم سب کہتے ہیں، اس کو ہماری کمزوری تو وہ نہ سمجھ سکتے ہیں، نہ سمجھنا چاہیے. ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، ہم ایک ایوالو کنٹری ہیں اور ہم پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں. جب ہم تمام ڈی ایز کو اور تمام امبیسڈرز کو بلاتے ہیں تو اگر ہم نے انڈین کے امبیسڈر اور ڈی اے کو بلایا ہے تو یہ ہماری ڈپلومیٹک جو نارمز ہیں اس کو ریفلیکٹ کرتا ہے. وی آر اے رسپانسبل کنٹری، وہ ہمارے ملک میں ہیں. وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے امبیسڈر اور ہمارے جو امبیسی کا سٹاف ہے اس کے ساتھ انڈیا میں پچھلے دنوں ان بیکمنگ ٹریٹمنٹ ان کی گئی. جہاں تک تعلق ہے انڈیا کی تھریٹ کو رسپانس کا تو اس میں تو کوئی لیٹ اپ نہیں ہے. جب when it comes to responding to India for their threat, anything and everything that we have is for them, for nobody else. لیکن جہاں تک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک مہذب ملک ہونے کا جو ہے وہ ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے اور اسی لیے ہم نے سوچا کہ let us invite them اور they should see how resilient Pakistan nation is, what is our capability. تو آ کے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیسا پاکستان کا جذبہ ہے، کیا ہماری کیپیبلٹی ہے. تو اچھی رپورٹ انہوں نے بھی پیچھے دی ہوگی. تو آئی تھنک اٹ ہیز ٹو ڈو نتھنگ ود دی تھریٹ اینڈ رسپانس. تھینک یو. سر، آپ نے کراچی کی بات کی. لاسٹ پی ایس ایل ہوا لاہور میں میچ ہوئے، اب کراچی میں ہوئے. ہمیشہ اس سے ہوتا ہے اگر 3 بھی میچ ہوئے ہیں تو کراچی، لاہور اور پنڈی میں ہوا کرتے تھے. پنڈی کی سر اب کیا رپورٹ ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے؟ جی. اور دوسرا وہ جو اس دفعہ ٹریفک میں لوگوں کو مسائل کافی سارے ہوئے پنڈی اسلام آباد میں، اس کے لیے بھی کچھ آپ؟ جی. ویسے تو یہ کویسچن جو ہے وہ چیئرمین پی سی بی سے بنتا ہے، لیکن چونکہ سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم کوآپریٹ کرتے ہیں. جو چیئرمین پی سی بی ہیں، تھینکس ٹو دیم کرکٹ واپس لے کے آئے پاکستان میں، بہت ایفرٹ کی. دیکھیں پاکستان پچھلے 8-9 سال میں بہت مشکل ٹائم سے گزرا ہے. ایون ہماری فوج میں جو گیمز ہوتی ہیں، بہت ہمارے کھلاڑیوں میں ہم پرائڈ لیتے ہیں. تو ہم نے یہاں تک کیا کہ جو کھلاڑی تھے انہوں نے بھی کہا کہ کھیلیں چھوڑیں، ہم بندوق پکڑ کے ہم پاکستانی عوام کے لیے جو آپریشن ہے اس میں شامل ہونا ہے. یہاں تک امپیکٹ ہوا. ہمارے جو اسٹیڈیم تھے، نیشنل اسٹیڈیم کراچی جو ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس میں آپ میچ کرا سکیں. جب اس کی مینٹیننس نہیں ہوئی، اس میں میچ نہیں ہوا، تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ریوائیو ہو رہی ہیں. لاہور کا اسٹیڈیم ریوائیو ہو گیا ہے، کراچی کا آپ نے ریوائیو کر لیا ہے. کچھ اوور دا ایئرز جو اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے میچ کرانے کے لیے وہ بڑھتی جا رہی ہیں. اسپیکٹیٹرز کو بٹھانے کے لیے، ٹریفک کنجیشن کی آپ نے بات کی. تو میری نجم سیٹھی صاحب سے بات ہو رہی تھی اور میں نے ان کو سجیسٹ کیا کہ اگلا جو پی ایس ایل ہے، جو بھی کرکٹنگ ایونٹ ہے، اس کو اس طریقے سے پلان کریں کہ وہ ملک کے باقی حصوں میں بھی جا سکے. تو ابھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم آ رہی ہے، وہ تو پلان کراچی میں ہی ہے، لیکن ہوپ فلی انشاءاللہ جو اگلا پی ایس ایل ہے، جو کرکٹ کے سلسلے میں باقی ٹیمیں آتی ہیں، تو جو باقی شہروں کے اسٹیڈیمز ہیں ان کی اپ گریڈیشن ہونی ہے، ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہونی ہے. تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ 2018 میں راول پنڈی میں، فیصل آباد میں، ملتان میں، پشاور میں یہاں پہ کرکٹ میچ جو ہیں وہ ہوں گے انشاءاللہ. سر 2 کویشچن ہیں. ایک تو آپ کا ابھی ریسنٹ ایک ٹویٹ آیا تھا کسی میڈیا رپورٹ کے اوپر کہ لاسٹ 72 آورز میں سی ایم پنجاب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. ایک تو ذرا بتائیے گا کہ کوئی ملاقاتیں اس سے پہلے پیریڈ میں ہوئی ہیں ڈیورنگ لاسٹ 3-4-5 منتھس میں؟ اور دوسرا، انڈیا نے کتنا بلڈ اپ کیا ہے ابھی لائن آف کنٹرول، ورکنگ باؤنڈری پہ اور انٹرنیشنل بارڈر پہ؟ کتنی فردر ایسکیلیشن ہوئی ہے ان کی؟ کتنی بارڈر پہ فوج لے کر آئیں؟ ٹھیک، آپ نے مطلب پالیٹکس بھی ملا دی ہے اور تھریٹ بھی ملا دی.
जहाँ तक ताल्लुक है आर्मी चीफ का किसी भी शख्स से मुलाकात का या किसी भी शख्स का आर्मी चीफ से मुलाकात का, तो पाकिस्तान है, एक ही मुल्क है, मुल्क चलाने के लिए आपस में राब्ते होते हैं और ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग पे एतराज़ नहीं है। वो इशू इस तरह हुआ कि मीडिया पे खबर चलनी शुरू हुई कि आर्मी चीफ के साथ 72 घंटे में 2 दफ़ा चीफ मिनिस्टर पंजाब की मुलाकात हुई है और छुप के हुई है और शायद कोई एनआरओ हो रहा है। तो उस तनाज़ुर में आई हैड टू क्लैरिफाई कि अगर आर्मी चीफ ने मिलना होगा और जो मुलाकातें होती हैं, और चीफ मिनिस्टर पंजाब से उनकी मुलाकात पहले भी हुई है, और लेकिन वो अभी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने जो फेंसिंग हो रही है अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, तो जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो ही मेरे टेलीफोन कॉल टू आर्मी चीफ के चीफ साहब ये जो आपका इनिशिएटिव है ये फेडरल गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर ही रही है, लेकिन इसमें आपको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से आज, तो उनकी टेलीफोन पे बात हुई। तो ही द चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस, बाकी चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो उसमें तो कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन अगर मीडिया बगैर किसी सबूत के ये रंग देने की कोशिश करे कि जिसको छुप के मुलाकात हुई है, मीडिया से छुपाई गई है, तो दैट वाज लिटिल इररिस्पांसिबल एंड आई हैड टू क्लैरिफाई दैट। दूसरा, जहां तक आप बात कर रहे हैं इंडिया की, तो वो हमारी एक सिस्टम है, मिलिट्री लेंस के जरिए हमारी उसके ऊपर इंटेलिजेंस के जरिए खबर भी होती है। इस वक्त की सिचुएशन ये है कि वो जो सीज फायर वायलेशन है वो तो एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट साथ ही है, तो इस वक्त कोई ऐसी एडिशनल असेंबली जो है वो नहीं है, वो एक रूटीन का हिस्सा है। थ्रेट को हम देखते रहते हैं, जैसा भी उसका इंडिकेटर्स आएंगे उसके मुताबिक हमारे सेफ गार्ड्स और रिस्पॉन्सेज जो हैं वो इंशाल्लाह होंगे। थैंक यू जी। सर, अभी जो सवाल हुआ उसमें आपने एनआरओ का हल्का सा एक हवाला दिया। अभी देखें, अमनो इस्तेहकाम है, उसमें जो सियासी इंतशार है वो भी उसकी एक कड़ी है, वो भी नहीं होना चाहिए मुल्क में। चूंकि इंतखाबात का अब मौसम आ रहा है, उसमें क्या सराइयाँ बहुत तरह की हैं, हर चीज़ को लोग मुख्तलिफ एंगल से देखते हैं, सोशल मीडिया भी है, फिर इधर से बात निकली उधर चली गई। जैसे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई एंकर्स की, जर्नलिस्ट की, वो रिपोर्ट नहीं हुई लेकिन उसकी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। फिर एक बाजवा डॉक्ट्राइन की बात अभी शुरू हो गई। तो अब मैं कल की मैं मुलाकात की बात करूंगा जो चीफ जस्टिस की और प्राइम मिनिस्टर की हुई, उसको भी इन सब चीजों से मिलाकर देखा जा रहा है। आखिरी सवाल यह है कि ओपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कल ये कहा है कि अगर इन हालात में अगर कोई एनआरओ होता है तो उसको एनआरओ नहीं कहेंगे, मुल्क से गद्दारी कहेंगे। तो क्या कुछ ऐसे हो रहा है और फौज इससे लाताल्लुक रह सकती है? ठीक, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए हैं। 2-3 इशू जैसे इसमें हैं, मैं उस पर जरूर बातचीत करना चाहूंगा। आर्मी चीफ की मीडिया के एंकर से मुलाकात, यस, बिकॉज बहुत सारे मीडिया के अहबाब थे जो कि आर्मी चीफ से मुलाकात भी करना चाहते थे। एट टाइम्स जस्ट चीफ भी ख्वाहिश करते थे कि यार बहुत सारी बातें ये करते हैं तो डीजे एसपीआर तो बातचीत करते ही हैं, लेकिन अगर कभी टाइम मिला तो हम उनसे बातचीत कर लेंगे। तो ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात थी। आर्मी चीफ ने उनसे जो मुल्क की, जैसे मैं आपसे बातचीत करता हूँ तो बेसिकली वो अफवाज पाकिस्तान की जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो कन्वे करता हूँ। तो आर्मी चीफ ने उनसे सिक्योरिटी की सूरत हाल पे बातचीत की, सारा हुआ। लेकिन जब ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है और 3-3.5 घंटे गप का माहौल बन जाता है, तो बहुत सारी बातचीत उसमें एक कॉन्टेक्स्ट के साथ चलती है। एक बात चल रही होती है, दूसरी चलती है, उसमें फिर एक रिमार्क आ जाता है, तो कॉन्टेक्स्ट के साथ चलती है। आई टेक प्राइड इन दिस के जो मीडिया एंकर्स आए थे, मोस्ट ऑफ देम दे रिस्पेक्टेड द नॉर्म्स ऑफ मीडिया इंटरेक्शन। ऑफ द रिकॉर्ड था, ऑफ द रिकॉर्ड ही रहा। उनमें से कुछ ने थोड़ी सी बातचीत बाहर जाके भी की, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी हो गई और अपनी इंटरप्रिटेशन दी। उसके अलावा मैंने देखा कुछ ऐसे भी हजरात थे जो कि मौजूद भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने आर्टिकल भी लिखे, उन्होंने प्रोग्राम्स भी किए। तो ये थोड़ा सा हमें भी फील हुआ कि बातचीत जो थी वो ऑफ द रिकॉर्ड थी। आर्मी चीफ ने उसमें वही बातें की जो मैं यूजुअली आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत करता हूँ, लेकिन चूंकि वो लंबी हो जाए तो उसमें बातचीत जो है वो डिफरेंट लोग डिफरेंट बात करते हैं। उसमें यह भी होता है कि जो बात दूसरी पार्टी ने कही होती है वो तो सामने नहीं आती, लेकिन जो जवाब होता है वो सामने आ जाता है। तो उसमें ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यस, 2 चीज़ें उससे जो निकली, पहला था बाजवा डॉक्ट्रिन। मुझे पता था ये सवाल आएगा। बाजवा डॉक्ट्रिन, सो टू से, अगर वो ऐसा है तो उसका उस मीडिया इंटरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे पहले कि मैं आगे उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, आई वुड लाइक यू टू सी कि जो ट्रिगर हुआ था बाजवा डॉक्ट्रिन, मेरी अरशद शरीफ के प्रोग्राम में जो वार ऑन टेरर के ऊपर प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एक छोटा सा क्लिप है। आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सी दैट क्लिप फर्स्ट।
باجوہ اس جنگ کو ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کے جانے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ اور اگر واقعی یہ چیز ہے تو کیا اس کو باجوہ ڈاکٹرائن کہا جا سکتا ہے؟ اس میں ایسا ہے کہ فزیکل کلیئرنس کے بعد اب اس کو اگر انڈیورنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کی طرف لے کے جانا ہے تو وہ تمام اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ اس کی ریسرجنس نہ ہو سکے، ہمارے جو گینز ہیں وہ ریورس نہ ہو سکے۔ اس میں کچھ کام تو پاکستان کے اندر کرنے کے ہیں اور کچھ کام افغانستان کے ساتھ کوآرڈینیشن میں کرنے کے۔ تو رد الفساد کے اگر آپ کارڈنلز دیکھیں تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملک کے اندر پورے ملک میں ان کے فیسیلیٹیٹرز بیٹرز ہیں یا جو ایسے دہشت گرد who are morphed into the Afghan refugees set up so to say، ان سب کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کو ختم کرنا۔ سیکنڈلی پاک افغان بارڈر کا جو مینجمنٹ ہے وہ اس طریقے سے ہو کہ نہ ہماری طرف سے اس طرف کوئی انلیگل موومنٹ ہو سکے، نہ افغانستان کی طرف سے کوئی تھریٹ ہماری طرف آ سکے۔ اس 2611 کلومیٹرز کے اوپر فینسنگ کا کام شروع ہوا ہے، فورٹس بننے شروع ہوئے ہیں۔ تو اس پورے سال میں آنے والے میں اگر ہم بارڈر کو بہتر کر لیں سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تھرڈلی ود ان پاکستان ہم نے ایک ڈی ویپنائزیشن کمپین بھی اس رد الفساد کا حصہ رکھی ہے، کوئی بھی انلیگل ویپن پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ اس پورے ڈاکٹرین کو دیکھیں تو ٹو گیٹ نارملائزڈ پاکستان، جیسا کہ پاکستان 9/11 سے پہلے تھا یا فرسٹ افغان وار سے پہلے تھا کہ کوئی ویپنائزیشن نہیں تھی پاکستان میں، کوئی سوسائڈ بامبنگ نہیں ہوتی تھی، کوئی ٹیررزم نہیں تھا۔ تو اس ڈاکٹرین کا جو بنیادی مقصد ہے وہ پاکستان کو اس امن کی طرف لے کے جانا ہے جو کہ یہاں پہ پہلے ہوتا تھا۔ آپ نے یہ کلپ دیکھا، اگر کوئی باجوہ ڈاکٹرین ہے پر سے تو وہ سیکیورٹی لینس سے یہ بات چیت ہے جو کہ کی گئی کہ پاکستان کو سیکیورٹی کے لینس سے امن و کے حساب سے وہاں لے کے جانا پاکستان کو ہونا چاہیے، اور یہ خواب ہے، خواہ وہ سیولین ہے، خواہ وہ حکومت میں ہے، خواہ وہ اپوزیشن میں ہے، خواہ وہ گورنمنٹ آفس میں ہے، خواہ وہ یونیفارم پہنتا ہے، یہ تو سب پاکستانیوں کی خواہش یہی ہے، خواب یہی ہے۔ تو اس کی بات چیت ہوئی، لیکن جب میڈیا سے انٹریکشن ہوا تو جو اس میں بات چیت ہوئی وہ سب نے لمپ کر کے تو اس کو باجوہ ڈاکٹرین کا سب بنا دیا۔ That interaction has nothing to do with باجوہ ڈاکٹرین۔ باجوہ ڈاکٹرین سو ٹو سے جو ہے وہ سیکیورٹی سے لینس ہے، پاکستان میں امن کو بحال کرنے کے لینس سے ہے، اس کو آگے لے جانے کے لینس سے ہے، نہ اس میں کوئی 18th امینڈمنٹ کا ذکر ہے، نہ اس میں کوئی جوڈیشری کا ذکر ہے۔ وہ ایک بات چیت کرنٹ انوائرمنٹ کے حساب سے جو میڈیا میں ہوئی اس کے تناظر میں ہوئی اور اس کو باجوہ ڈاکٹرین کے ساتھ۔ تو آئی ویری ارنسٹلی سجیسٹ یو آل کہ اس ڈاکٹرین کو سیکیورٹی کے پیرامیٹر میں، اور ہر آرمی چیف جب آتے ہیں تو وہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں، اپنا ایک مقصد دیتے ہیں، ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ تو جنرل باجوہ ایز آرمی چیف جو ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان اس امن کی طرف واپس چل جائے جو ہر پاکستانی کی خواہش ہے، اور اس میں آپ سب کا ہمیں ساتھ چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جنرل صاحب یہ بتائیں کہ اگر انڈین چینلز ہم دیکھیں روزانہ تو وہ اپنے عوام کو پریپیئر کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جنگ کے لیے، اور وہاں جو ایکسپرٹس آتے ہیں ریٹائرڈ فوجی اور مختلف ایجنسیوں کے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں اس وقت موقع ہے کہ پاکستان کو کیپچر کر لیا جائے، یعنی اس پہ اٹیک کر کے اس کو۔ تو کیا انڈیا کو ایسی صورتحال ہے کہ پاکستان پہ حملہ کر دے، پاکستان کی صورتحال انٹرنل کی فائدہ اٹھاتے ہوئے، اور ہم اس کے لیے پریپیئر ہیں؟ میں آپ کا سوال سمجھ رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ when it comes to Pakistan and that too threat from India, we are of the view and you all are part of it، جب وہ موقع آتا ہے تو سب پاکستانی ہی ہوتے ہیں۔ اس وقت کوئی پولیٹیکل پارٹی، کوئی یونیفارم، کوئی نان یونیفارم، یہ ہسٹری نے بھی دیکھا اور آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی، اور انڈیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ when it comes to external threat especially India، پاکستان is one، اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کوئی آنکھ جھپکتے میں ایسے کام نہیں ہو جاتے۔ ڈسپائٹ آر کمٹمنٹس ٹورڈز وار آن ٹیرر، انٹرنل سیکورٹی، ہمارا پرپیچول تھریٹ انڈیا ہے، تو اس کی طرف سے ہماری آنکھ بند نہیں ہو سکتی۔ شوڈ انڈیا ٹرائی فار اے مس ایڈونچر، تو اس کا بھرپور رسپانس جو ہے وہ دیا جائے گا۔ مجھے آپ نے کہا جی کہ NRO کا جواب نہیں دیا۔ آرمی ہیز ٹو ڈو نتھنگ ود دی NRO، ایک سسٹم کے تحت چیزیں چل رہی ہیں۔ یہی تو اسپیکولیشنز کی میں نے بات چیت کی ہے کہ جب بات چیت آپ کرتے ہیں تو اسپیکولیشن ہو جاتی ہے۔ آرمی کا پوائنٹ آف ویو جو آتا ہے
وہ DGISPR کے تھرو آتا ہے یا جو آرمی چیف کی بات چیت ہوتی ہے اور وہ آفیشیل ریلیز کی جاتی ہے اس کے تحت آتا ہے. اس کے علاوہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مل کے کیا کرتی ہیں یا مختلف ادارے آپس میں مل کے کیا کرتے ہیں. پاکستان آرمڈ فورسز ایک موسٹ آرگنائز انسٹیٹیوشن ہے. اس میں جو بات چیت بھی ہوگی وہ ہم آپ کو آفیشیل چینل کے تحت بتائیں گے. پلیز انڈرسٹینڈ کہ 2018 ایک الیکشن ایئر ہے. اس میں بہت ساری الیکشن ایکٹیویٹی ہوگی, پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہوگی. اس کو پولیٹکس کی ڈومین میں دیکھیں. اور باقی جو تمام ادارے ہیں وہ اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. پاکستان اسی وقت ترقی کرے گا, اسی وقت زیادہ محفوظ ہوگا جب ہر ادارہ اپنا کام آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے بغیر کسی ڈر اور خوف کے عوام کے انٹرسٹ میں کرے گا انشاءاللہ. جی تھوڑا سا واپس چلتے ہیں اور 2-3 نقطے ہیں جن کی وضاحت میں سمجھتا ہوں ضروری ہے. ایک 1982 کا جو معاہدہ ہے سعودی عرب کے ساتھ قابل احترام, مگر کوئی لمٹ ہوگی کہ اس حد تک ہم فوج بھیج سکتے ہیں, مثلا 1 بریگیڈ 2 بریگیڈ 3 بریگیڈ 1 ڈویژن نہیں. ایک چیز اور جی ایک تو یہ واضح کر دیجئے. دوسری بات یہ ایرانی اعلیٰ سطح کا وفد پاکستان میں ابھی موجود ہے اور انہوں نے نہایت وضاحت کے ساتھ ان کے فارمر فورن منسٹر کمال نے یہ کہا کہ یہ جو اتحاد سعودی عرب نے بنایا ہے متحدہ اتحاد, یہ ایران کے خلاف ہے. نمبر 1. نمبر 2, انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا, نو ڈاؤٹ کہ بارڈر سیکورٹی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. انہوں نے اس خدشے کا اس توقع کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان اور پاک فوج علاقے میں امن کے لیے, اشارہ ان کا سعودی عرب کی طرف ہی تھا, ایک بہتر کردار ادا کر سکتی ہے. امریکہ کی بات آپ نے کی, امریکہ نے ابھی ہماری 7 کمپنیز کو بین کیا اور امریکہ کچھ اور بھی پلاننگ کر رہا ہے. اور ہم نے یہ سنا تھا جو لاسٹ آئی تھی 3-4 ماہ پہلے پریس ریلیز, یہاں پہ میٹنگ ہوئی تھی آرمی چیف سے کہ پاک فوج کے بہتر تعلقات ڈیولپ ہو رہے ہیں, ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے اور واضح ہو رہا ہے امریکیوں کے اوپر کہ ہم نے یہاں پہ دہشت گردوں کے منظم ٹھکانوں کو ختم کر دیا ہے. کائنڈلی جی تھینک یو. جہاں تک پاکستان اور سعودی عربیہ کے بائیلیٹرل ایگریمنٹ کے تحت کوئی فورسز کی تعداد کی بات چیت ہو تو ایسا نہیں ہے. یہ بائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے کہ جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اور جو ہم اپنی کیپیسٹی کے تحت بھیج سکیں گے وہ جائے گی. یہ دستے اس طریقے سے نہیں ہے کہ ایک ڈویژن انہوں نے مانگا تو ہم نے اس کو لڑائی لڑنے کے لیے ایک ڈویژن وہاں بھیج دیا, ایسا نہیں ہے. وہ وہاں کی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ایک پرنسپل ایگریمنٹ ہے 1982 کا, اس کے بعد جب بھی فورسز نے جانا ہوتا ہے تو آپس میں بات چیت ہوتی ہے, وہ ریکوائرمنٹ دیتے ہیں, ہم اس کو اپنی کیپیسٹی, ہم فارغ ہی نہ کر سکتے ہوں فورسز تو کیسے بھیجیں. جہاں تک بات آئی تھی ایکٹیو انوالومنٹ کی تو پارلیمنٹ کی ریزولوشن تھی کہ ہم یمن کے خلاف فوج نہیں بھیجیں گے اور فوج نہیں گئی. یہ جو فورسز ہیں وہ اسی بائیلیٹرل ایگریمنٹ کے تحت جائیں اور وہاں پہ ان کا مشن جو ہے وہ ٹریننگ اور ایڈوائز ہوگا. اور یہ فورسز IMCTC کا حصہ نہیں ہے, نہ ہی یہ یمن کے خلاف اکراس دی بارڈر لڑنے جائیں گی. تو یہ ابھی تک یہ فورس جو ہے آپس کے کوارڈینیشن کے مرحلے میں ہے, گئی نہیں ہے. جیسے ہی آپس کی بات چیت مکمل ہوتی ہے اس میں جو بھی ایگریمنٹ فردر اس کا اس فورس کے حساب سے ہوتا ہے وہ کیا جا رہا ہے اور یہ ایک سسٹم کے تحت گورنمنٹ کی اپروول کے تحت پھر جائے گا. اور یہ کبھی بھی ایران کے خلاف نہیں ہے اور کبھی بھی یمن کے خلاف نہیں ہے. ود ان دی جیوگرافیکل باؤنڈری آف سعودی عربیہ یہ آپریٹ کریں گے. دوسرا آپ نے کہا کہ IMCTC کے اوپر بہت بات چیت ہو چکی ہے, میری ڈومین سے باہر بھی ہے. اس پہ بات ہوئی کہ جی وہ کس کے خلاف ہے کس کے خلاف نہیں ہے. بٹ ایز آف ٹوڈے یہ جو سیٹ اپ بنا ہے اس کے مقاصد, اس کی جو 4 ڈومینز ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف, اس کی فنانسنگ کے خلاف, اس کی ملٹری کے ساتھ, تو وہ ابھی اس سٹیج میں ہی ہے. کوئی بھی فورس فزیکلی وہاں پہ پہنچی نہیں ہے. تو دس ول ٹیک ٹائم کہ وہ آگے کیسے ڈیولپ کرتا ہے. بٹ فار شور پاکستان کسی ایک ایسی چیز کا حصہ جو ہے کنیٹیکلی نہیں بنے گا جو کہ کسی دوسرے ملک کے انٹرسٹ کے خلاف ہو. تو اس فورس کے جو بھی پیرامیٹرز ہوں گے اس کے تحت جا کے بھی تو پاکستان کی فوج اس میں گئی بھی نہیں. یہ جو فوج ہے یہ بائیلیٹرل میکانزم کے تحت ہے. آخری پوائنٹ آپ نے پوچھا کہ US کے ساتھ تعلقات. یس, جب یہ سال شروع ہوا تو اس پہ بات چیت ضرور ہوئی, لیکن جب ہمارا سیکیورٹی کے لیول پہ ان سے بات چیت ہوتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ سٹیل میٹ آ گیا, ان سے بات چیت چل رہی ہے. کچھ ہماری بھی جو ریکوائرمنٹس تھیں اس کے اوپر عمل ہونا بھی شروع ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لیٹلی جو پاک افغان بارڈر ہے اس کے علاقوں میں جو RSM کی ٹروپس ہیں یا جو افغانستان کی فورسز ہیں انہوں نے ہمارے کنسرنس کے مطابق ایکشن کرنا شروع کیا ہے. بہت ساری جو سینکچریز وہاں پہ تھیں ان کے خلاف ایکشن لیا ہے.
ہمارے جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ پاکستان میں کوئی آرگنائزڈ ٹیررسٹ انفراسٹرکچر نہیں ہے اور تمام ٹیررسٹ کے خلاف انڈسکریمنیٹری جو ایکشن ہو رہا ہے. تو جب آپ آپس میں ملتے ہیں, آپس میں بات چیت کرتے ہیں, ایک دوسرے سے شیئر کرتے ہیں, تو گریجولی یو ایس وڈ نو کہ پاکستان نے جو کنٹریبیوشنز کی ہیں ان کے بغیر یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے تھے. اور ابھی بھی افغانستان میں جو امن ہے, جنوری میں جو کابل میں پیس کانفرنس ہوئی اس کے اچھے انڈیکیٹرز آئے. اس میں جو پریزیڈنٹ اشرف غنی نے جو پیس فارمولا پیش کیا ہے اس کو باقی لوگوں نے سراہا بھی ہے, ہماری بھی سپورٹ گئی ہے. تو افغانستان کے اندر پیس ہونے کے لیے بہت سارا کام ابھی افغانستان کے اندر ہونا ہے, اور اس میں جو سپورٹ پاکستان کے بس میں ہے ود ان دی باؤنڈز آف دی نیشنل انٹرسٹ اپرووڈ بائی دی گورنمنٹ, وہ رول پاکستان اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز ادا کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو. جو گزشتہ 24 گھنٹے سے ملک بھر میں ایک میٹنگ کا بہت بڑا ذکر ہے کہ جناب وزیر اعظم پاکستان تشریف لے گئے اور چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب سے ملاقات کی, 2 گھنٹے تک ملاقات ہوئی, اور ہسٹری میں ایسی ملاقاتیں ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں. تو اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نجی دورے پر امریکہ تشریف لے گئے, جا سکتے ہیں. ان کا ایئرپورٹ پہ جو ان کی تلاشی ہوئی, ان کے جوتے اتارے گئے, ان کی بیلٹ اتاری گئی, یہ سب کچھ ہوا. نجی دورے میں ہو سکتا ہے, ظاہر ہے ان کے پاس پروٹوکول نہیں تھا, لیکن اسی نجی دورے کے اندر انہوں نے نائب صدر سے ملاقات کی, اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ لابنگ اینڈ ایڈوکیسی والی فرم سے بھی ان کی ملاقاتیں ہوئی. تیسرا اسی سے کنیکٹڈ چیز یہ ہے کہ ہم ایک ایمبیسڈر لے کر آ رہے ہیں امریکہ میں, جس کے اوپر 19 انکوائریز چل رہی ہیں, علی جہانگیر صدیقی, اور وہ انکوائری بھی چل رہی ہے, نیب خط لکھ رہا ہے. اب یہ تمام چیزیں ہو سکتا ہے آپ کی ڈومین سے ہوں باہر, لیکن افواج پاکستان کا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو پاکستانی قوم کے لیے بہت ضروری. جی, آپ نے سوال کا جواب بھی خود ہی دے دیا, بیکاز جتنی بھی آپ نے باتیں پوچھی ہیں وہ افواج پاکستان کے ڈومین میں اور فریم ورک میں نہیں آتی. وین دیر از اے پریس کانفرنس ود دی منسٹرز اور دی اسٹاف آف دی پرائم منسٹر, آئی ول ریکویسٹ یو کہ ضرور آپ پوچھیے. آرم فورسز کا تعلق جو ہے بنیادی طور پر سیکیورٹی کے ساتھ ہے. آرمی چیف سیکیورٹی کے حساب سے ایڈوائزرز بھی ہیں پرائم منسٹر کے, وہ ایڈوائز ان کو پہنچتی بھی ہے, اور اس کے اوپر پھر جو بھی لائے عمل دونوں مل کے طے کرتے ہیں وہ ہوتا ہے. تو سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ میرے سے کوئی بھی سوال پوچھیں گے میں اس کا ضرور جواب دوں گا. یہ آئی ریکویسٹ کہ آپ ضرور ان سے پوچھیے گا. سوری, پلیز, تھینک یو. جی پلیز, اوکے پلیز, اوکے پلیز, آسک یور کوشچن. اوکے, آسک دی کوشچن. اوکے, پلیز آسک دی کوشچن. India is arming itself to the teeth. The latest acquisition of Rafale jets and its land forces are increasing in number. We are facing threats from the west. We are facing threats from the east. Isn't it time, sir, that we increase the number of our land forces, because 200,000 in your own words in your interview to Gulf News that they are based on the western side. India, as one of my colleagues just pointed out, is ready. Their media is hyping up a sort of a short war. Are we ready to increase the number of our forces? And the Air Force is seriously lacking more jets. Are we planning to buy more, perhaps from China? Your thoughts? Thank you very much. Thank you for your question. Please hold on. Please hold on. Let me respond to his question. Please hold on. Please hold on. I appreciate your concern کہ جو آپ انڈیا کے حساب سے دے رہے ہیں. Please don't underestimate your response capability. We are a very professional, large standing armed forces of Pakistan, and we have every kind of capability, whether conventional or unconventional. ہماری ذمہ داری ہے تھریٹ کو دیکھنا اور اس کے حساب سے ڈیولپمنٹ کرنا اور رسپانس کی تیاری رکھنا. بی ریسٹ ایشورڈ دیٹ آر رسپانس کیپیبلٹی اگینسٹ اینی تھریٹ فرام انڈیا از ایبسلیوٹلی ریڈی. وی آر ایبسلیوٹلی کیپیبل. اور انوائرمنٹ کے اندر جو دونوں اسٹیٹس ہیں ان کو پتہ ہے کہ نیوکلیئر آرمڈ اسٹیٹس کے درمیان کانفلکٹ کی کیا اسپیس ہے, کس حد تک جا سکتے ہیں, کس حد تک نہیں جا سکتے. فورسز کی تعداد کو بڑھانا یا فورسز تعداد کو کم کرنا وہ پریس کانفرنس کے ذریعے تو نہیں ہو سکتی, بٹ یو جسٹ نیڈ ٹو ہیو اے کانفیڈینس اینڈ ٹرسٹ یور فورسز اینڈ ٹرسٹ یور اسٹیٹ کہ نتھنگ از لیکنگ ایز ریگارڈ ریسپانس ٹو تھریٹ اگینسٹ انڈیا. تھینک یو ویری مچ. Sir, I have a question. As you appreciated the role of security agencies and intelligence agencies, so we also do appreciate their efforts. मेरा जो question है वो ये है about
the grievances of one movement well known as Pashtun Tahaffuz movement. उनके ये कंसर्न है कि फाटा में जो आप लोगों ने माइंस लगाए वो क्लियर नहीं किए, जिसकी वजह से उनके कोई 85 से ज़्यादा के लोग माजूर हो गए, और उसके अलावा हर 2 कदम के बाद सिक्योरिटी चेक पोस्ट है जहाँ पे ख़वातीन के साथ नारवा सलूक किया जाता है, बच्चों को स्कूल में नहीं भेज सकते, वहाँ पे इस तरह के सिक्योरिटी के हैं. आप जब पिक्चर पेश करते हैं इट्स ऑल ब्राइट, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो लोग जो हैं, वो बच्चे जो हैं पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के, अभी 8 अप्रैल को पेशावर में बहुत बड़ा कन्वेंशन भी करने जा रहे हैं. तो कुछ लोगों का ये कहना है कि उनके पीछे कुछ फॉरेन एलिमेंट जो हैं वो फंड कर रहे हैं. आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, क्या उनके पास ऐसी कोई इत्तलात हैं कि इस जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जो पूरे मुल्क में इस वक्त काम कर रही है, उसके पीछे इस तरह के कुछ एलिमेंट्स हैं? थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. जिस मूवमेंट की आप बात कर रही हैं, पहले तो इसका नाम ही थोड़ा सा डिफरेंट है. पिछले 10-15 सालों में हमने जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, एसेंशली उसका ट्रिगर जो अफ़गानिस्तान से था और बॉर्डर चूँकि साथ फाटा और केपी करता था, तो जितनी बहादुरी, कुर्बानी पूरे पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज ने दिखाई है, वो एसेंशली जो है वो उस इलाके की सिक्योरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए उस हिसाब से थी. आपने कहा कि जब आप मुझे सुनते हैं तो आपको रोज़ी पिक्चर लगती है, और जब आप उनको सुनते हैं तो चीज़ डिफरेंट है. आई बिलीव मोस्ट ऑफ यू, इफ़ नॉट ऑल, यू हैव गॉन फॉर योर सेल्फ एंड सीन कि इस वक्त फाटा और केपी में क्या सिचुएशन है. और अगर आप ना भी जाएं, ना भी देखें, तो इस वक्त तो मेरे पास वो ग्राफ्स नहीं हैं, बट विल शेयर इट विद यू कि क्या जिस तरीके से वायलेंस फाटा में और केपी में थी और पूरे पाकिस्तान में थी, क्या वो वायलेंस आज वैसे ही है. यस, आई डू हैव फ्यू स्लाइड्स कि क्या उस इलाके में फाटा और केपी में फ़ौज पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने क्या क्या किया है. और ये बड़ी दफ़ा बातचीत हो चुकी है. ड्रा योर अटेंशन, ये आप देखिए कि कैसे सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फाटा केपी में हुए हैं. जैसी सड़कें, जैसे हॉस्पिटल, जैसे स्कूल, जैसी फैसिलिटीज़ इस वक्त फाटा केपी में मौजूद हैं, आपने देखा है वो इस वक्त शायद मुल्क के बाकी हिस्सों में भी उससे कम है. सदर्न पंजाब देख लें, इंटीरियर सिंध देख लें. तो जहाँ तक बात है फाटा के अंदर डेवलपमेंट वर्क की और सिक्योरिटी की, तो वो तो जो हम आपस में देखते हैं मिल के पिक्चर वही है. लेकिन इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता. आप सब ने इसको कवर किया है कि जो इशू है ये शुरू हुआ था डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में. नकीब महसूद के किलिंग की वजह से हुआ था, और नकीब महसूद की किलिंग जो है वो किसी भी ज़िम्मेदार पाकिस्तानी ने उसको जस्टिफाई करार नहीं दिया. सो और वही किसी भी पाकिस्तानी का बेहक मारा जाना वो मुनासिब नहीं है. उसके ऊपर एक प्रोसेस चला, रावनवार की अरेस्ट का उन्होंने मुतालबा किया, ही वेंट मिसिंग, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए. वी आल्सो एज एनी अदर पाकिस्तानी वुड लाइक कि जो नकीब मसूद की किलिंग है उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, केस कोर्ट में है, और उसमें जो कानून के मुताबिक सज़ा है ज़िम्मेदारों को वो मिलनी चाहिए. लेकिन वो इशू तो उधर हल हो गया. लेकिन उसके बाद आपने देखा कि ये इसको डिफरेंट एंगल्स मिलने शुरू हो गए, और सबसे ज़्यादा सपोर्ट भी इसको अफगानिस्तान से मिलने शुरू हो गई. डिफरेंट वॉइसेस आनी शुरू हो गई. मैं मंजूर पश्तीन से खुद मिला हूँ, वंडरफुल यंग बॉय इधर आया था. उसके बाद उनकी प्राइम मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई. तो जो उनकी जेन्युइन डिमांड्स थी जो इमीडिएट होने वाली थी, और वो तो पूरी भी हो गई. वतन कार्ड का अनाउंस कर दिया. जहाँ तक चेक पोस्टों की बात है, आई एम रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन मैं आपको ज़रूर बता दूँ. इंसिडेंटली आई वाज इन सम मीडिया हाउस येस्टरडे. मैं उस मीडिया हाउस में गया तो गेट के ऊपर उनकी एक चेक पोस्ट थी. आई वेंट थ्रू दैट चेकिंग, आई वेंट इनसाइड, और वहाँ पे जिनसे मुलाकात हुई कुछ यंगस्टर थे, तो उन्होंने मेरे से यही सवाल पूछा. तो मैंने उनसे कहा कि व्हाई आर यू हैविंग दिस चेक पोस्ट एट योर गेट. दे सेड कि सर एनवायरनमेंट ऐसी है, थोड़ी सी थ्रेट है. तो मैंने कहा देखें, अगर आप एक मेट्रोपॉलिटन में रहते हुए, एक प्राइवेट अदारा होते हुए, आपने एक प्राइवेट गार्ड भी खड़ा किया है और एक सिक्योरिटी की अरेंजमेंट की है, तो व्हाई डोंट यू रिमूव इट. तो जो चेक पोस्टें लगी हुई हैं पूरे मुल्क में, पहली बात तो ये कि उतनी चेक पोस्टें रह नहीं गई जितनी पहले थी. और जैसे थ्रेट होती है, एक सिंध का सिपाही, एक बलूचिस्तान का सिपाही, एक पंजाब का सिपाही, क्योंकि सारे फौजी हैं, एक यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो पाकिस्तानी, वो सड़क पे खड़ा है. और किस लिए खड़ा है? वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो नहीं खड़ा, वो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़ा है.
मैंने उनको ये कोट किया कि आपका जो प्राइवेट गार्ड है ये अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं खड़ा चेक पोस्ट के ऊपर, ये तो आपकी जान बचाने के लिए खड़ा चेक पोस्ट पे, और अगर आप समझते हैं कि थ्रेट नहीं है इसको हटा दें तो फिर हटा दें। ना शौक से पोस्टें रखी हैं और ना ही उधर रहना चाहते हैं, लेकिन जब तक हमें थ्रेट को पूरा हम उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आज अगर अफगानिस्तान में अमन हो जाए, हमें इंटरनल थ्रेट अभी अल्लाह के शुक्र से बहुत कम हो गई है, बहुत कम हो गई है, लेकिन आज हम उधर से अपनी फोर्सेस बॉर्डर से हटा लें 200,000 हटा सकते हैं। अगर अफगानिस्तान से हमें थ्रेट ना हो, आपकी सारी सैंक्शंस उधर हैं। तो मेरी आपके थ्रू अवाम से ये रिक्वेस्ट है कि ये चेक पोस्टें लगी हैं, ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगी हैं। थ्रेट सबसे पहले उस सिपाही को है, ख्वाह पुलिस का है, ख्वाह फौज का है, जो चेक पोस्ट पे चेस्ट आगे करके आपके लिए खड़ा है। उन्हीं को मैंने कहा आप जाएं, रास्ते में जो चेक पोस्ट पे आपका प्राइवेट गार्ड खड़ा है उसको ज़रा गाली दे के चले जाएं, अगले दिन आएगा नहीं नौकरी पे। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो चेक पोस्टें हैं ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म का हिस्सा हैं, और जब आपको थ्रेट होती है तो उस थोड़ी सी इनकन्वीनियंस को, बहुत बेहतर है पहले से हालात, तो इस डेवलपमेंट वर्क को देखें। मेरी आपको भी खुली ऑफर है, अब तो वैसे भी सड़कें खुल गई हैं, गो एंड सी इट फॉर योर सेल्फ कि फाटा और केपी में इस वक्त डेवलपमेंट में क्या हालात हैं। यस, इसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट होगी जब फाटा की मेन स्ट्रीमिंग का इशू हल हो जाता है। फाटा की मेन स्ट्रीमिंग जब होगी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि इस वक्त अगर उनको 27 बिलियन रुपीस पर एनम मिलते हैं डेवलपमेंट के लिए, तो एडिशनल 90 बिलियन रुपीस पर एनम मिलेंगे फॉर 10 ईयर्स। तो आप DGISPR हमारी कुर्बानियों को शक की निगाह से ना देखा जाए, पाकिस्तान खित्ते के तमाम ममालिक को साथ लेकर चलना चाहता है। PSL में सिक्योरिटी इदारों का अहम किरदार था, ऐसा कहना है DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का, जो इस वक्त मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और अपनी इस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि PSL को कामयाब बनाने पर आवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। DGISPR